जमा हैं। दुआगो हूँ कि रब्बे कायनात हम सब का यहाँ आना, मिल बैठना, जिक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। क़िबला ख़तीब मिल्लत इस्लामिया, वाइज़ कुरान, मुक़र्रर शेर लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी मोहम्मद शौकतुल्लाह चिश्ती साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, आप जनाब ने हुक्म फरमाया, बन्ने फ़कीर आप हज़रात के सामने हैं। और सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी भी है कि क़िबला अपनी इंतज़ामिया से भी बड़े खुश थे। मुझे फरमा रहे थे वरना हमारे यहाँ मसाइल बड़े हैं हमारे आइम्मा मसाजिद के, कि इंतज़ामिया इमाम साहब से खुश नहीं होती, इमाम साहब इंतज़ामिया से खुश नहीं होते। ये क़िबला की करामत है और आप लोगों की मोहब्बत है कि इंतज़ामिया भी खुश है और इमाम साहब भी खुश है। मौला पाक इंतज़ामिया और सब मुआविनीन को सदा खुश रखे और क़िबला की कोशिश काविश को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप हज़रात पहले बेहतर जानते हैं कि क़िबला दर्स कुरान इरशाद फरमाते हैं, आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर कि हमने माज़रत के साथ कि दामन कुरान छोड़ रखा है। हमारे मिंबर वाज़े कुरान से खाली हो गए, हमारी महाफिल कुरान के नूर से मुनव्वर नहीं होती। ये क़िबला बहुत बेहतर अंदाज में दर्स कुरान आपकी समातों के नज़र कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि इनकी इस कोशिश के अंदर मज़ीद मौला बरकतें अता फरमाए और इन्हें ता देर बल्कि ता हयात ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। अलीजा वक्त बहुत मुख्तसर है, चंद एक गुजारिशात जनाब की समातों के नज़र करनी है। पहली तो चीज़ ये है कि ये जो कुरान है ला सवाल किताब, ला जवाब किताब, ला शक का किताब। शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के बारे में आता है, आपने एक मुरीद से फरमाया कि ये संदूक ले जाओ और दरिया के अंदर इसको डाल दो। तवज्जो रहे, थोड़ी सी तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। दरिया के अंदर डाल दो। मुरीद ने सर पे उठाया, जाके दरिया के अंदर जब डालने लगे तो दरिया की लहरों ने, मौजों ने, पानी ने आगे से रास्ता छोड़ दिया। अब डालने वाला बड़ा हैरान है कि अगर कीमती शय है तो मेरे शेख इसे दरिया के अंदर क्यों डाल रहे हैं, और अगर कीमती शय नहीं है, बाबरकत और बासआदत शय नहीं है, तो पानी जैसी बेजान शय इसके लिए रास्ता क्यों छोड़ रही है। अब जब वो वापस आया तज़ब्ज़ुब का शिकार है, हैरानी और परेशानी का शिकार है। शेख साहब रहमहुल्लाह ने देखा, फरमाया क्यों परेशान हो। अर्ज़ की हुजूर एक मामला और एक माजरा देखा है, अगर वो मामला और माजरा मैं बर्दाश्त कर सकता सारी जिंदगी आपसे कभी सवाल ना करता, लेकिन जब से देखा है मेरे ज़हन के अंदर घूम रहा है, मेरा ज़हन परेशान है कि हजरत ये चीज अगर बाबरकत थी तो आपने दरिया बुर्द क्यों की है, और अगर बाबरकत नहीं थी तो दरिया की लहरों ने उसके लिए रास्ता क्यों छोड़ा है। अब काबिल तवज्जो बात है। शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बेटा ये राज था और राज ही रहता तो कितना बेहतर होता, लेकिन ये जो तेरी कैफियत है, अगर आज मैं इस राज से पर्दा नहीं उठाता तो ये सारी जिंदगी कैफियत तेरी यही रहेगी और तू तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा। तो सुन, ये मैंने 12 साल लगा के कुरान के मसाइल पे एक किताब तसनीफ फरमाई।
12 साल उसको लिखने के अंदर लग गए। फिर 12 साल मैं फिर उसके जुमलों को संवारता रहा कि कोई जुमला कुरान के खिलाफ ना हो, हदीस के खिलाफ ना हो, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ ना हो, इस्लाम के खिलाफ कोई जुमला नहीं होना चाहिए। फिर 12 साल लग गए, अब 24 साल हो गए। अब 12 साल फिर मैं सोचता रहा, सुबह सोचता, दिन को सोचता, रात को सोचता। जब भी महफिल जिक्र के अंदर बैठता, आलम तखय्युलात के अंदर पहुंचता, तो यार इस किताब को उम्मत मुस्तफा के अंदर शाया करना चाहिए या नहीं। फिर 12 साल गुजर गए। ये 36 साल का अरसा जब गुजरा है, आज मेरे दिल ने ये गवाही दी है कि जिस उम्मत के पास कुरान जैसी लाजवाल किताब है, उसे जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की का निशान, मुसलमानों की इज्जत का निगहबान अली जा शायद फरमाते हैं कि मैंने सोचा जिस उम्मत के पास कुरान जैसी लाजवाब किताब है, उसे शेख जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उम्मत हर जगह पे पिस क्यों रही है? उम्मत परेशान हाल क्यों है? उम्मत हर जगह पे जिलालत का शिकार क्यों है? कभी सोचा भी है कि नहीं? हम नारे लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह ताला हमें ये सच्चा नारा करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा तशरीफ फरमा है, लेकिन जो इज्जत का रास्ता था, जो शर्फ व मकाम का रास्ता था, जो इंसान को इज्जत देने वाला रास्ता था, वो कुरान आज हमारे दामन से निकल गया है। हमने दामन कुरान को छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम जलीलो खार हुए तारे के कुरान होकर। आज देखिए, हम कुरान की इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, और फिर उसको अलमारी के अंदर रख देते हैं। इतनी बड़ी महफिल में आपको ये एजाज हासिल है कि अल्लाह के फजल से आप बड़े अरसे से दर्से कुरान सुन रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कभी ये भी किया है कि कुरान को समझने की कोशिश भी की है? आज हमारे हर परेशानियों की वजह क्या है कि हमारे हाथ से दामन कुरान हट गए। हम इश्क रसूल के नारे लगाते हैं। अब आओ इश्क रसूल की तरफ। कुरान हमें एक चीज कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। लेकिन याद रखो, कुरान एक थ्योरी है। कुरान थ्योरी देता है, प्रैक्टिकल मेरे मुस्तफा करके देते हैं। अब मेरे कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो। आमना के लाल ने फरमाया सुबह किस अंदाज में पढ़नी है, जोहर किस अंदाज में पढ़नी है, असर किस अंदाज में पढ़नी है, मगरिब और इशा किस अंदाज में पढ़नी है, अंदाज क्या होना है, रकात कितनी होनी है, तरीक़ाकार क्या होना है। कुरान ने हुक्म दिया, मुस्तफा ने उसको दर्स बना के पेश कर दिया। इसी तरह नमाज के बाद रोजा है, हज है, ज़कात है, हर अच्छा अमल। और मेरे मुस्तफा की जो सारी जिंदगी है, ये कुरान का प्रैक्टिकल नजर आती है। इसलिए तो कुरान खुद कह रहा है कि जो मेरे मुस्तफा की जिंदगी है, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज एक छोटे से मौजू पे जनाब के सामने लब कुशाई करूंगा, तवज्जो रही तो लुत्फ आएगा। ये नमाज आमना के लाल के हुक्म के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, रब ताला तौफीक देता है, ज़कात भी देते हैं, रब ताला तौफीक देता है, हज करने भी जाते हैं। लेकिन सिर्फ हम इन अमाल तक महदूद हो गए हैं। हालांकि मुस्तफा की जो जिंदगी थी, वहां हमें गमी गुजारने का तरीका भी आता है, दिखाया गया है। वहां हमें खुशी गुजारने का तरीका भी दिखाया गया है, हमें सफर करने का तरीका भी दिखाया गया है। हर फेल के अंदर हमारे सामने एक नमूना रखा गया है। लेकिन हमारी सूरत हाल क्या है कि हम शरीयत को छोड़ बैठे हैं, सिर्फ तबीयत तक महदूद हो गए। अलीजा, मेरे मुस्तफा आप जिस जगह पे, जिस मकाम पे, जिस रास्ते पे,
मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत को देखना चाहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को देखना चाहते हैं, हर मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा की सीरत नूर बखेरती नजर आती है। अब आओ, एक शय है जो हमारे मुआशरे से खत्म हो गई है, वो है मुआफ़ी। ये मेरे मुस्तफ़ा की सीरत पढ़िए तो मुआफ़ी कितने हमारे लिए लाजिम है। आज बाप बेटे के दरमियान मामला होता है, कई दफा देखा है कि बाप बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, घरों के अंदर मामला बन गया है, बीवी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुस्तफा की सीरत को देखिए, कुरान का हुक्म देखिए। कुरान कहता है खुदिल अफवा वामुर बिल उर्फ वअरिद अनिल जाहिलीन। ऐ आमना के लाल, मुआफ़ी को लाजिम पकड़ लीजिए। और फिर मेरे मुस्तफा की सारी जिंदगी देखिए, आमना के लाल ने मुआफ़ी को किस अंदाज में लाजिम पकड़ा है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत वाशी बिन हर्ब आते हैं। कौन वाशी बिन हर्ब? जिसने मेरे मुस्तफा के सगा चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। सिर्फ शहीद नहीं, नोटेट किया था, मुसला कर दिया था, आंखें निकाल दी, नाक को काट दिया, जुबान को काट दिया, होंठों को काट दिया, मुसला किया, सीने को चीरा और वहां से दिल निकाला। इतने जुल्म के साथ हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। लेकिन आमना के लाल की बारगाह में जब पहुंचते हैं, मेरे मुस्तफा ये नहीं फरमाते कि वाशी तुम चले जाओ, नहीं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अब आ गए हो तो दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदाज तो देखिए कितना बड़ा। आज हमें कोई अच्छे मुंह से न मिले या अच्छे अंदाज के साथ न मिले, अब वो माफी के लिए भी आए ना, तो हमारा मुआशरा क्या कहता है? उसको ताने देता है, उसको पुरानी बातें याद दिलाता है। तूने मेरे साथ ये किया था, तूने मेरे साथ ये रवैया अपनाया था, तूने फलां दिन मुझे गालियां दी थी। लेकिन कुर्बान आमना की लाल पे कि जब इतना बड़ा जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था मेरे मुस्तफा के कदमों में आता है, मेरे मुस्तफा उसे कुछ याद नहीं दिलाते। फरमाया हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें कलमा तैयबा बढ़ाता। मुसलमानों का तर्जुमान अल कुरान, मुसलमानों की इज्जत का निशान, मुसलमानों की तरक्की का सामान। लेकिन अगली बात, सीरत की किताबों को उठाइए, इतना बड़ा बंदा आया बैठा है जिसने मेरे मुस्तफा को रंज पहुंचाया था। जब आमना के लाल हजरत अमीर हमजा को देखते, आंखों से आंसुओं की लड़ी लग जाती, झड़ी की तरह आंसू जारी हो जाते। और सैयद शुहदा का लक़ब मेरे मुस्तफा ने हजरत अमीर हमजा को दिया था। और 70 शहीदों के साथ, हर शहीद के साथ रख के हजरत अमीर हमजा का 70 मरतबा जनाजा पढ़ा। अब वो हजरत अमीर हमजा, अब हजरत वाशी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन अंदाज क्या है? सीरत की किताबें उठाएंगे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ लो। आगे से अर्ज करता है, मैं एक बात कहता हूं कि आया मुआफी मांगने बैठा है लेकिन नखरे भी कर रहा है। उसका अंदाज क्या है? कहने लगा हुजूर मैं माफी भी मांगता हूं, दारे इस्लाम के अंदर दाखिल भी होता हूं, लेकिन जमाने जाहिलियत के अंदर 3 ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में आपका इस्लाम कहता है कि इंतहाई गलीज तरीन है। मैंने बदकारी की है, मैंने कत्ल किया है और मैं शराब पीता रहा। ये 3 मेरे अंदर ऐब थे। आमना के लाल ने उस वक्त कुरान नाज़िल होता है। और याद रखो उलमा को सुनने वाले लोग हैं आप, कुरान आम मशहूर जो है 6666 आयात है, लेकिन ये आयात बाज मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा हत्ता के 12 मरतबा भी एक आयत नाज़िल हुई है। उलूम कुरान किबला मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अगर 6666 आयात भी मान ली जाए तब भी हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 6666 मरतबा आमना की बारगाह में नहीं आए, आमना के लाल की बारगाह में, बल्कि 27,000 मरतबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफा की बारगाह में तशरीफ लाए। और बाकी जो 1,24,000 कमो बेश अंबिया गुजरे हैं, सारों के पास सिर्फ 3,000 मरतबा तशरीफ लाए। तो उलूम कुरान के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि बाज़ मरतबा एक आयत कई मरतबा नाज़िल होती थी। अब वो कहता है कि हुजूर
میرے اندر یہ 3 جرم تھے، کیا یہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا حبیب اس سے کہہ دو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حبیب اس سے کہہ دو اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، عمل صالح کرے، ہم نیکیاں اس کے گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ اب واشی بن حرب حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور یہ تو پہلے کی بات ہے، اگر میں مسلمان بھی ہو جاتا ہوں اس کے بعد اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ اب دیکھیے تو صحیح آیا کون بیٹھا، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہو بیٹا، ہو بھائی، ہو رشتہ دار، ہو عزیز و اقارب میں سے، اور اتنا جرم کرنے کے بعد بھی جب آئے تو پہلی بات تو یہ ہے ہم اس سے منہ تک نہیں لگاتے، اور پھر اس کے دیکھیے کہ وہ کتنے لاڈ اور نخرے کر رہا ہے، تب بھی آمنہ کے لال اس سے جواب دے رہے ہیں، محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ عرض کرنے لگا حضور اگر اسلام قبول کرنے کے بعد میں کوئی گناہ کروں تو پھر کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال پہ پھر قرآن نازل ہوتا ہے، آمنہ کے لال پہ پھر قرآن نازل ہوتا ہے، آمنہ کے لال وہاں پہ پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے حبیب اس سے کہہ دو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے حبیب اس سے کہو کہ شرک کے علاوہ ہم سارے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ رب فرما رہا ہے کہ شرک کے علاوہ جو چاہیں گے، جو گناہ ہوں گے ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اب پھر حضرت واشی کہنے لگے حضور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کون گناہ بخشوا سکتا ہے؟ گناہ بھی ہو اور اللہ نہ چاہے تو پھر کیا میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ کا قرآن پھر نازل ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے دربار سے اٹھایا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے دربار سے بھگایا نہیں ہے کہ چلے جاؤ تم توبہ کرنے آئے ہو، معافی مانگنے آئے ہو، اوپر سے اعتراض کر رہے ہو۔ نہیں، آمنہ کے لال مسکرا بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رب کا قرآن پھر نازل ہو رہا ہے، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا حبیب اس سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب اس سے کہہ دو کہ ایمان والے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب یہ آیت حضرت واشی نے سنی آگے ہاتھ بڑھایا حضور اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، لیکن یہ دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ نے معافی کتنی دی ہے۔ اسی طرح سیرت کو آپ پڑھتے جائیں گے اتنا لطف آتا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو معافی دی ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہی ہیں فاتح بن کے۔ وہ مکہ والے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف کون سی سازش ہے جو نہیں کی تھی، مسلمانوں کو کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پہ نہیں کیا تھا، مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا، مسلمانوں کو اتنا مارا پیٹا کیوں وہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج میرے مصطفیٰ جب داخل ہو رہی ہیں ساتھ میں منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے آج عام معافی کا اعلان ہے، آج عام معافی کا اعلان ہے، آج کے دن کسی سے کوئی حساب نہیں مانگا جائے گا، آج عام معافی کا اعلان ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزاری، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی مخالفت میں گزاری، جنہوں نے سارا پیسہ، دولت، اولاد، اپنا سب کچھ اسلام کی مخالفت میں لگا دیا، آج وہ حیران ہے کہ ہمیں کیسے معاف ہو سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کے بندرگاہ پہ بھاگ گیا کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اور کون اکرمہ بن ابی جہل؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور کے اندر اس کا ایک نہ ایک مخالف ہوتا ہے، لیکن جتنے نبی گزرے ہیں ان کے جو مخالف ہیں ان مخالف وہ اتنے بڑے نہیں تھے جتنا مخالف میرا بڑا ہے یہ ابو جہل، یعنی مجھے بڑی تکلیف دینے والا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بندرگاہ پہ دوڑ گیا کہ مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے، میرا پیسہ اسلام کے خلاف لگا ہے، میری ہر سازش اسلام کے خلاف ہوئی ہے، میں نے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کو اپنے ظلم و ستم سے ستایا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ
بیٹھے ہیں مسجد حرام کے اندر، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی آ گئی، حضور کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کوئی تانا نہیں دیا، فرمایا پڑھو، کلمہ پڑھایا۔ حضور ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، فرمایا کہو۔ حضور میرے شوہر کو بھی معافی دیجیے، میرے شوہر کو بھی معافی دیجیے۔ آج کا یہ معاشرہ ہوتا کہ جہاں بہن بھائیوں کو معاف نہیں کیا جاتا، جہاں امام تک کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، آج کا یہ معاشرہ ہوتا تو کہتا بھئی اس نے ہمیں اتنا ستایا ہے، ہم کیسے؟ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، ہم نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ حضور عام معافی کا تو اعلان ہوا ہے، لیکن میرے شوہر نے بڑے ظلم کیے ہیں مسلمانوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ حضور معاف تو کیا ہے، لیکن کوئی ایسی نشانی دیں کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے میں وہ نشانی لے کے اس کے پاس جاؤں کہ تجھے امان مل گئی ہے، تجھے معافی مل گئی ہے۔ میں قربان آمنہ کے لال پہ میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جاؤ جب معاف کیا ہے، نہیں، میرے مصطفیٰ اپنے سر سے دستار مبارک اتارتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، جاؤ یہ میری طرف سے نشانی لے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے دستار مبارک کو اتارا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، فرمایا یہ نشانی کے طور پہ لے جاؤ۔ اب اکرمہ بن ابی جہل کی زوجہ جب بندرگاہ پہ اس کے پاس پہنچی، کہا تجھے مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ میری باپ کی زندگی اسلام کے خلاف گزری ہے، میری زندگی کا یہ حصہ اسلام کے خلاف گزرا ہے، اور میں نے کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پہ نہیں کیا، لیکن مجھے بھی معافی مل رہی ہے۔ اچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ زوجہ نے وہ میرے مصطفیٰ کی چادر دکھائی، فرمایا یہ نشانی ہے کہ تمہیں معافی مل گئی ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب وہ نشانی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ یار مجھ جیسے انسان کو معافی مل گئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اگلی بات ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ جب اکرمہ بن ابی جہل آنے لگے، نبی کریم علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنے نشست گاہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے چند قدم آگے چلتے ہیں، چل کے اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، آج بھائی سے بھائی کی صلح ہو رہی ہو نا تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا پہلے مجھے بلائے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کا دشمن آ رہا ہے۔ مصطفیٰ اپنی نشست گاہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے چند قدم چلتے ہیں، بازوؤں کو پھیلاتے ہیں۔ اب جب یہ سب سے بڑا مخالف دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو عرض کرتا ہے سونیا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے۔ اب دیکھیے یہ صفت ہم سے کیوں مفقود ہو گئی ہے، یہ صفت ہم سے کیوں ہمارے معاشرے سے چلی گئی ہے۔ آج ہم نمازی بھی ہیں، ہمارا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جو پیشانی پہ محراب ہے ہم نمازی ہیں، ہمارا الحاج کے القابات بتاتے ہیں کہ ہم الحاج بھی ہیں، ہمارا پیسہ دینا یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم زکاتیں دینے والے بھی ہیں، ہمارے روزے رکھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ان عملوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن جب معافی کی بات آتی ہے تو کیوں ہم اپنے مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں؟ آمنہ کے لال تو اتنا تک فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا حضور ایک غلام کو روزانہ کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ فرمایا 70 مرتبہ اسے معاف کرو، 70 مرتبہ اسے معاف کرو۔ جو غلام ہو، آج تو ہم اپنی اولادوں کو معاف نہیں کرتے، اور پھر قرآن کو پڑھتے جائیں گے لطف آتا جائے گا۔ یہی قرآن ہمیں جینے کا رنگ سکھاتا ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں، میرا اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ نعرے کھوکھلے ہیں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، علی جان موت قبول، سبحان اللہ، لیکن یہ زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اپنی اس گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم کتنے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم عشق رسول کے دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ یہ اعمال، سبحان اللہ، اعمال کرنا ہے یہ بھی لازم ہے، لیکن معاملات کے اندر ہمارے حالات کیا؟
حالانکہ میرا رب بھی معافی کرنے والا، میرے مصطفیٰ بھی معافی فرمانے والے، میرا رب کتنا معاف فرمانے والا ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اور گناہوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا گناہوں کی تعداد سے زمین بھر گئی، اور اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے۔ زمین بھر گئی، آسمان تک پہنچ گئے، اور سیلاب یہ جو سمندر ہے اس کی جھاگ سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے، اور حالت کیا ہے؟ فرمایا وہ اب فراش ہو گیا ہے، اب وہ چارپائی پہ آ گیا ہے، اب اس کے اندر گناہ کرنے کی سکت بھی نہیں رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی ہے، اس کے جسم سے پاؤں سے روح نکلی ہے، گھٹنوں تک، ناف تک جب پہنچی ہے، اب وہ سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے گناہ زمین بھری ہوئی ہے، آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں، اور روح نکل گئی ہے، ناف تک پہنچی ہوئی ہے، اس وقت بھی اگر صدق کے دل سے معاف کرتا ہے، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے تو صحیح ہمارا معاملہ کیا ہے۔ میں قبلہ آپ علامہ صاحب کو سننے والے ہیں، اور یہ ضمناً بات آ گئی ہے کہ ہماری مساجد خوبصورت ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہمارا حالات کیا ہے کہ ہمارا امام، یہ ہمارا ہاتھ بہت کھینچا ہوا ہے کہ ہمارے امام اکثر ہماری مساجد کے اندر، امام کون ہے؟ جو حلا میں سے ہوتے ہیں۔ یہ مولا نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ رب نے آپ کو امام بھی مسجد کی خوبصورتی سے بڑھ کے خوبصورت امام عطا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف فرما تھے تو مسکرانے لگ گئے۔ اور پھر دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں ان کی جو زندگی ہے نا، انہوں نے آمنہ کے لال کے ہر شے سے پیار کیا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھائی، اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا گھوڑا لے آؤ، گھوڑا لایا گیا، اس کی نکیل سے پکڑا، مہار سے پکڑا، مسجد نبی کے سامنے میدان ہے، صبح سے لے کر ظہر تک اس کی مہار کو پکڑ کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر تشریف لائی، ظہر پڑھائی، پھر اسی گھوڑے کو پکڑا، اسی انداز میں عصر ہو گئی، پھر تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر تشریف لے گئے، وہی انداز ہے۔ مغرب پہ جب تشریف لائے تو کچھ صحابہ نے عرض کی، حضور امیر المومنین یہ معاملہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ اسی انداز میں ٹہلتے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ ایک مرتبہ آمنہ کے لال کو صبح سے لے کر شام تک یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، آج میں اپنے یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور کچھ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن صرف میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا تھا۔ تو میرے دوستو، عشق تو اس شے کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور مسکرانے لگ گئے، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت امیر عمر نے عرض کی، حضور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کل برود حشر، قیامت کا دن ہوگا، دو بندوں کو لایا جائے گا۔ ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ جو فلاں بندہ ہے اس نے دنیا پہ مجھ پہ ظلم کیا تھا، لہذا مجھے اس کی نیکیوں میں سے حصہ دیا جائے۔ تو رب فرمائے گا اس کے پلے میں تو نیکیاں ہیں نہیں، تو مولا میرے گناہ اس کے پلے میں رکھے جائیں۔ اس وقت رب فرمائے گا یہ سامنے دیکھو۔ سامنے دیکھتے ہیں تو سونے اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے شہر نظر آئیں گے۔ اب وہ حیران ہو گیا، مولا یہ کیا ہے، اتنے حسین شہر، مولا یہ کس کو ملیں گے؟ نمازی کو، روزہ دار کو، حج کرنے والے کو، زکات دینے والے کو، کس عمل کرنے والے کو ملیں گے؟ تو رب فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کہ یہ اس کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے،
بلکہ یہ فارسیل ہیں، یہ ہم پیسوں کے بدلے میں دیں گے۔ پھر وہ بندہ مسکرا کر کہے گا مولا آج کے دن کسی کے پاس تو کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آج کے دن کون خریدے گا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کہ تو بھی خرید سکتا ہے، تو بھی خرید سکتا ہے۔ مولا میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ پیسوں کے بدلے میں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو رب فرمائے گا، امنا کلال فرماتے ہیں رب فرمائے گا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، تیرا معاف کرنا ہی ان کی قیمت ہو جائے گا اور تو ان کا والی و وارث بن جائے گا۔ والی جا معافی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ میں اور آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم کیوں اللہ معافی دے، یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر خدا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہر معاملے کے اندر اولاد کو معاف نہیں کر رہے، بیوی بچوں کو معاف نہیں کر رہے، رشتہ داروں کو معاف نہیں کر رہے، کوئی بھی معاملہ ہے۔ اللہ کے آمنہ کلال فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو حق پہ ہے اور بدلہ بھی لے سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عشق رسول کا ایک حصہ ہے، عشق رسول کا ایک پہلو ہے۔ میلاد سجاؤ، ماشاءاللہ سجاؤ، میرے مصطفیٰ کے عشق کے اندر ترانے، نعتیں، حمد و نعت پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لیکن یہ جو 5 فٹ یا 6 فٹ کا جسم ہے اس پہ مصطفیٰ کی شریعت کو لاگو کرو، مصطفیٰ کی سیرت پہ اس جسم پہ امپلیمنٹ کرو، تب تمہیں دنیا کے اندر بھی لذت آئے گی اور آخرت کے اندر بھی لذت آئے گی۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم صرف چوری والے مجنون رہ گئے، ہم صرف عشق سرکار کے نعرے لگانے والے رہ گئے۔ حقیقی عشق یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں۔ سیرت مصطفیٰ جب ہمارے اندر آئے گی، یہ حقیقت ہے کہ یہ چہرہ ہی بتائے گا، یہ حسن ہی بتائے گا، یہ دل کی کیفیت ہی بتائے گی، یہ چہرے کا اطمینان ہی بتائے گا کہ مولا کا کرم ہو گیا ہے۔ والی جا، آج کے اس درس قرآن کے توسل سے بندہ فقیر نے جو سبق سنایا ہے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر میری عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صفت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ قبلہ خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد شوکت اللہ چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی انتظامیہ بڑی خوشی کی بات، اور خصوصاً آپ کے دست و بازو چیئرمین محمد سمیع اللہ خان نیازی صاحب، مولا پاک ان کے، بلکہ جو بھی معاونین ہیں، معاون میں سے صرف پیسے والے معاون نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں معاون وہ بھی ہے جو کام دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہ بھی معاون ہے، صرف پیسے دینے والا معاون نہیں ہوتا، وہ بھی معاون ہے جو خود تشریف لے کے آتا ہے، وہ بھی معاون ہے جو اس درس کو آگے پھیلاتا ہے۔ ہر معاون کو مولا اپنی پاک بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولا پاک ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے